اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلیں آج مشق و سوالات۔ تو پہلی مشق، صحیح جواب پر نشان لگائیے۔ خوب جو بھی صحیح جواب ہے اس پر نشان لگانا ہے۔ الف، کون سا جز صحیح ہے؟ ٹھیک، پہلے عربی کے کلمات دیے گئے ہیں، ان عربی کے کلمات کے دو حصوں میں معنی دیے گئے ہیں، الف اور بے میں۔ یہ دیکھنا ہے کہ الف اور بے میں سے کون سا معنی اوپر کے دیے گئے کلمات کے مطابق ہے، کون صحیح ہو، اسی پہ نشان لگا۔ الف صحیح ہوگا تو الف پہ، بے صحیح ہوگا تو بے پہ۔ خوب، تعلمون تحبون یکتمون، الف میں ان کلمات کا معنی دیا گیا ہے وہ سب جانتے ہیں، وہ سب دوست رکھتے ہیں، وہ سب چھپاتے ہیں۔ بے میں دیا تم سب جانتے ہو، تم سب دوست رکھتے ہو، وہ سب چھپاتے ہیں، بے صحیح ہے، کیونکہ ابتدا کے جو دو ہیں وہ جمع مذکر حاضر کے ہیں اور آخر والا جمع مذکر غائب کا ہے۔ ٹھیک، چلیں نمبر 2، افواہ، ایدی، مفاتح۔ ٹھیک، اب ان کلمات کے معنی الف میں دیے گئے ہیں۔ منہ کی جمع ہے افواہ، یعنی فم کی جمع۔ ایدی ہاتھ جمع ہے، مفاتح کنجی۔ بے میں دیا ہے منہ جمع، ہاتھ جمع، کنجیاں، بے صحیح ہے۔ ٹھیک، کیونکہ مفاتح جمع ہے، کنجیاں کنجی نہیں۔ ٹھیک، نمبر 3، شاء، انعم، کفا، الف میں معنی دیا ہے ان کلمات کا اس نے چاہا، اس نے نعمت دی، وہ کافی ہے۔ بے میں دیا اس نے چاہا، نعمتیں، وہ کافی تھا، الف صحیح ہے۔ نمبر 4، بر، خلف، عصا، الف میں معنی دیا ہے سمندر، پیچھے، قریب ہے، خشکی، پیچھے، قریب ہے، بے صحیح ہے۔ نمبر 5، اعلم، صدور، ذات، ان کے معنی دیے گئے ہیں الف میں سب سے زیادہ جاننے والا، سینے، ذات، صاحب۔ بے میں دیا ہے اس نے جانا، سینہ والا، الف صحیح ہے۔ چلیں پہلی مشق کا دوسرا حصہ، کون سا جز صحیح ہے۔ ابھی جو اوپر پہلے حصے میں آپ پڑھ رہے تھے، عربی کے کلمات دیے گئے تھے اور پھر الف اور بے دو آپشن میں اس کا معنی اور مفہوم تھا۔ اب پہلے معنی اور مفہوم ہوگا، پھر الف اور بے دو آپشن میں عربی کے کلمات ہوں گے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ الف اور بے میں جو عربی کے کلمات ہیں کیا ہے، ان میں سے کون اوپر کے معنی کے مطابق ہے۔ ٹھیک، نمبر 1، تم سب دوست رکھو، وہ اطاعت کرتا ہے، معنی ہے۔ ٹھیک، کس کا معنی ہے؟ الف میں یحبو، توتے، یا تحبون، یطیعو، تحبو ہونا چاہیے، یحبو دیا ہوا ہے، غلط ہے یہ۔
ہے الف صحیح ہے. تو حبو ہونا چاہیے. جو حبو غلط دیا ہے اس میں. تو حبونا تم سب دوست رکھتے ہو ہے میں کہ دوست رکھتے ہو. ٹھیک. لیکن اس میں بھی توتے ہاں تو پھر اس میں ہماری کتاب میں جو ہے وہ صحیح نہیں لکھا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں. اگر الف لیں گے تو یحبو تم سب دوست رکھو یہ بھی غلط ہو جائے گا ہے نا. اب تحبونا کا بھی نہیں ہو سکتا. بے میں تحبونا دیا ہوا ہے تو تم سب دوست رکھو. یحبو کا بھی معنی نہیں ہے اور تحبونا کا بھی معنی صحیح. اور وہ اطاعت کرتا ہے. الف میں دیا ہوا ہے تو تے بے میں دیا ہے یوتی. یہ تو صحیح ہے بے میں یوتی ٹھیک. لیکن تحبون دیا ہوا ہے اس کے ساتھ جبکہ چاہیے تحبو. سمجھ رہے ہیں. اصلاح کر لیں. آپ کی کتاب میں صحیح لکھا ہوا ہے تو یہ بھائی تحبو اور یوتی ٹھیک ہے. جس میں بھی الف میں یا بے میں اس پہ صحیح کا نشان لگا. چلے نمبر 2 سمندر خشکی. بحر بر. بر بحر کیا ہے الف. الف صحیح ہے نا. سمندر پہلے ہے. بحر خشکی بر. ترتیب جو ہے خالی بدلی ہوئی ہے. اوپر کے کلمات کی جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے الف صحیح ہے. اوپر پہلے بحر دیا گیا ہے تو سمندر دیا گیا ہے تو بحر پہلے ہونا چاہیے. پھر خشکی دیا ہے تو بر ہونا چاہیے تو یہ الف میں ہے. نمبر 3 اس نے نعمت دی. منہ جم. الف میں دیا ہے انعم ایدی. بے میں دیا ہے انعم افواہ ہے. بے صحیح ہے. وہ الگ الگ چھاپ ہوئی ہے نا کتابوں میں. وہ بات بھی اصلاح کے لیے کچھ کتابوں میں ترتیب بدلی ہوئی ہے. الفاظ بدلے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں. آپ اپنی کتاب میں دیکھ رہے ہیں اور میں ادھر سامنے ہے سسٹم میں اس کو دیکھ رہا ہوں. میں سسٹم کے حساب سے پڑھ رہا ہوں. آپ اپنی کتاب کے حساب سے پڑھیے ٹھیک ہے. تو میری کتاب کے حساب سے بے صحیح ہوگا کیونکہ اس نے نعمت دی. انعم منہ کی جمع افواہ ٹھیک. نمبر 4 پیچھے سینے. خلف مفاتح. خلف صدور بے صحیح ہے. نمبر 5 وہ اطاعت کرے. تم سب دوست رکھو. وہ اطاعت کرے تم سب دوست رکھو. الف میں دیا ہے یوتے اور تحبو. بے میں دیا ہے یطیعو یحیطون. الف صحیح ہے. چلے اب مشق نمبر 2. اس دوسری مشق میں پہلے عربی کی عبارت یا آیت کا ٹکڑا دیا گیا ہے ٹھیک. دیے گئی عبارت یا آیت کے ٹکڑے کے 2 حصوں میں الف اور بے میں ترجمہ کیا گیا ہے. دیکھنا ہے کہ ان 2 ترجموں میں سے الف اور بے میں سے کون سا ترجمہ اوپر دی ہوئی عبارت کے مطابق ہے. جو ترجمہ صحیح ہوگا اس پر صحیح کا نشان لگائیے گا ٹھیک. خوب عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیے. عبارت کیا ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. الف میں اس عبارت کا ترجمہ دیا ہے اور اس کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں. ان کو نہیں جانتا مگر وہ یعنی خود. بے میں دیا ہے اور خدا کے پاس ہیں غیب کے خزانوں کی کنجیاں. ان کو نہیں جانتا مگر خدا. کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ الف صحیح ہے. وعندہ اور اس کے پاس
مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں ہیں، ان کو نہیں جانتا، لا یعلمها الا ہو مگر۔ چل نمبر 2، ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء۔ خوب اس عبارت کا ترجمہ الف میں دیا ہے، ان سب نے خدا کے علم کا احاطہ حاصل نہیں کیا مگر جسے وہ چاہے۔ بے میں دیا ہے اور وہ سب احاطہ نہیں رکھتے ہیں اس کے علم میں سے کسی چیز کا مگر جس کے بارے میں اس نے چاہا۔ کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ بے والا صحیح ہے۔ ولا یحیطون، اور وہ لوگ احاطہ نہیں رکھتے، بشیء من علمہ، اس کے علم میں سے کسی چیز کا، الا مگر، بما شاء، جس کے بارے میں وہ چاہے۔ چل نمبر 3، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض۔ الف میں ترجمہ دیا ہے یقیناً اللہ آسمان اور زمین کے غیب کا علم رکھتا ہے۔ بے، یقیناً اللہ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کے غیب کا۔ کون ہے؟ بے صحیح ہے۔ علم جاننے والا ہے، عالم، بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کے غیب کا۔ چل نمبر 4، دیکھیں اوپر کا بھی ترجمہ جو ہے غلط نہیں ہے، لیکن خالی آسمان ہوا دیا یا سماوات ہے نا، ہاں تو آسمانوں آئے گا نا، کہ علم رکھتا ہے یا جاننے والا ہے، بات ایک ہی ہے۔ ٹھیک، بڑا معمولی سا فرق ہے، لیکن یہ ہے کہ ان باریکیوں کو اور ان فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ چل نمبر 4، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ الف میں ترجمہ دیا ہے اور ممکن ہے کہ تم سب کسی چیز کو دوست رکھو اور وہ بری ہو تمہارے لیے۔ بے میں ترجمہ دیا ہے اور ممکن ہے کہ کسی چیز کو اچھا سمجھو جبکہ وہ بری ہو۔ تحت اللفظی ترجمہ جو ہے وہ اوپر والا ہی صحیح ہے، نیچے والا بھی ترجمہ غلط نہیں ہے۔ وَعَسَىٰ، اور ممکن ہے، ان تحبوا شیئا، کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو، پسند کرو، دوست رکھو، بات وہی اچھا سمجھو، جبکہ وہ بری ہو تمہارے لیے۔ لکم نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے نا، خالی اتنا ہی بات، اور وہ بری ہو تمہارے لیے۔ ٹھیک، چلے نمبر 5، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان۔ الف میں ترجمہ دیا ہے وہ سب اس دن کفر سے زیادہ قریب تھے ان میں سے اپنے ایمان کے لیے۔ بے میں وہ سب اس دن کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کی بنسبت۔ ہم وہ سب للکفر، کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کی بنسبت۔ ٹھیک،
بے صحیح ہے. ٹھیک. وہ سب اس دن کفر سے زیادہ قریب تھے. ہاں اگر یہ دیکھیں گے تحت اللفظی ترجمہ دیکھیں گے سمجھے تو اس اعتبار سے یہی سی الف والا صحیح ہوگا. وہ سب ہم وہ سب للکفر کفر کے لیے یوم اذن اس دن اقرب زیادہ قریب تھے. وہ سب اس دن کفر سے زیادہ قریب تھے. صحیح. منہم ان میں سے للایمان اپنے ایمان کے لیے. وہ سب اس دن کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کی بنسبت. یہ بے صحیح ہے تو مینوں کا ترجمہ تو یہ نہیں کیا تو بے ہی ہوگا نا. صحیح. پھر میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں کہ بے زیادہ صحیح ہے. اوپر کا بھی غلط نہیں ہے لیکن بے والا صحیح سے یہ زیادہ واضح ہے. اب یہاں حاشیے پہ کچھ چیزیں دی ہیں. کہا کہ ہاں در اصل واحد مؤنث کے لیے لیکن بعض جگہ پر جہاں جمع مکسر کی طرف پلٹے تو اس کا ترجمہ جمع کا ہوتا ہے. ٹھیک مولانا. یہ آپ کو کچھ نحوی قاعدہ بتا رہے ہیں عربی گرامر بتا رہے ہیں کہ ہاں حقیقت میں واحد مؤنث ہے. ضمیر واحد مؤنث جیسے ہوا یا ہو. ہاں آتی ہے مؤنث کے لیے. ہاں کیا ہے واحد مؤنث کے لیے آتی ہے نا. لیکن اگر اس کا مرجع جمع مکسر ہو تو پھر کیا کریں گے مولانا؟ جمع کا ہی ترجمہ کیا جائے گا. یہاں پر بھی آیت میں جو یہ آیا ہے ٹھیک وہ یہی موریدیسی قاعدے قانون پہ عمل کیا جائے گا. ہاں کہیں آیا ہے لا یعلمھا. ہاں اس کو نہیں ان کو یہ ہے یعلمھا میں ہاں جو ہے مفاتح جمع مکسر کی طرف ہاں پلٹے گی. مفاتح الغیب یہاں کا دیا ہوا ہے. ٹھیک. اب اس کے بعد یہ جو ہے وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اس عبارت میں جو واو ہے وہ حالیہ ہے. اس کا ترجمہ در حالے کی بھی کیا جا سکتا ہے یا اس کے علاوہ خود اور بھی اس کے ترجمے کے طور پر منتخب کیا جا سکتا ہے کیونکہ اردو میں بھی لفظ اور حالیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یعنی آپ کو اختیار واو حالیہ جہاں پہ آئے تو آپ چاہیں تو در حالے کے ترجمہ کریں یا اور کے ذریعے سے ترجمہ کریں. اور کیونکہ اردو میں اور بھی حال کا ہی معنی دیتا ہے. ٹھیک. چلے اب کون سا جز صحیح ہے. اوپر جو تمرین دی گئی تھی اب بالکل اسی کے برعکس. پہلے اوپر والی تمرین میں پہلے عبارت دی گئی تھی عربی کی آیت دی گئی تھی پھر الف اور بے دو جز میں دو حصوں میں اس کا ترجمہ دیا گیا تھا. اب پہلے ترجمہ ہے ایک لائن میں. ٹھیک. نیچے الف اور بے میں دو آیتیں دی گئی ہیں. ان دو آیتوں میں سے کسی ایک آیت کا ترجمہ ہے اوپر. ٹھیک. اب ان دو ترجموں میں سے کون سا ترجمہ اوپر کا کی عبارت کے لیے صحیح ہے اس پر صحیح کا نشان لگائیے. ایک اور اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے جسے وہ سب چھپاتے ہیں.
انہو علیم بذات الصدور بے واللہ اعلم بما یکتمون بے صحیح ہے ٹھیک. واللہ اور اللہ اعلم سب سے زیادہ جانتا ہے بما اس چیز کو یا اسے کہ جس کو یکتمون وہ سب چھپاتے ہیں. نمبر 2 آگاہ ہو جاؤ یقیناً اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. خوب الف میں عبارت دی گئی ہے ان اللہ عالم غیب السماوات والارض بے میں الا ان اللہ ما فی السماوات والارض بے والا الا آگاہ ہو جاؤ ان للہ بے شک اللہ کے لیے ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے والارض اور زمین. نمبر 3 اور وہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. الف صحیح ہے وَهُوَ اور وہ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کے بارے میں علیم جاننے والا ہے. چل نمبر 4 اور اللہ جانتا ہے جو دلوں میں ہے تم سب کے. الف میں یعلم ما بین ایدیہم واللہ یعلم ما فی قلوبکم بالکل واضح ہے بے صحیح ہے ٹھیک. نمبر 5 بے تحقیق وہ جانتا ہے تم سب ہو جس پر بے تحقیق وہ جانتا ہے تم سب ہو جس پر. خوب الف میں عبارت دی گئی ہے قد یعلم ما انتم علیہ بے انہ علیم بذات الصدور. الف صحیح ہے قد یعلم بے تحقیق وہ جانتا ہے ما انتم علیہ تم سب ہو جس پر. چلیے یہ تمرین بھی تمام ہو گئی. اب آئیے یہاں مندرجہ ذیل عبارتوں کا ترجمہ کیجیے. خوب عبارتیں دی گئی ہیں دائنی طرف بائیں طرف ترجمہ کا کالم خالی رکھا گیا ہے اور آپ سے ترجمے کا حکم آپ کو ترجمے کا حکم دیا جا رہا ہے. آپ سے تقاضا اور درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ ان عبارتوں کا جو سامنے خالی جگہ کالم ہے اس میں ترجمہ کیجئے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ اور اس کے پاس ہے غیب کی کنجیاں اور اس کے پاس ہے غیب کی کنجیاں. یعلم ما فی البر والبحر وہ جانتا ہے جو کچھ ہے خشکی میں اور سمندر میں یا وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے. نمبر 3 یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے سامنے ہے وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. نمبر 4 ولا یحیطون بشیء من علمہ ولا یحیطون بشیء من علمہ اور وہ سب احاطہ نہیں رکھتے اس کے علم میں سے کسی پر بھی یا کسی چیز پر. ولا یحیطون اور وہ سب احاطہ نہیں رکھتے بشیء کچھ بھی من علم ہی اس کے علم میں سے. ٹھیک. نمبر 6 ہم للکفر یومئذ اقرب. ہم وہ سب
کفر سے زیادہ قریب تھے اس دن. ہم وہ سب للکفر یومئذ اقرب زیادہ قریب تھے اس دن کفر سے. وہ سب اس دن کفر سے زیادہ قریب تھے. نمبر 7 یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم. یقولون وہ سب کہتے ہیں بافواہہم اپنے منہ سے ما لیس فی قلوبہم وہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. یقولون بافواہہم وہ سب اپنے منہ سے ایسی بات کہتے ہیں ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. یعنی زبان پر کچھ ہے دل میں. واللہ اعلم بما یکتمون اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے یا جانتا ہے اس چیز کو جو وہ سب چھپاتے ہیں یا جسے وہ سب چھپاتے ہیں. نمبر 9 واللہ یعلم ما فی قلوبکم اور اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے ما فی قلوبکم جو کچھ قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے. اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم سب کے دلوں میں ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ پس وہ سب مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہیں انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی جنہیں اللہ نے نعمتیں دی. پس وہ سب ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی یا جنہیں اللہ نے نعمتیں عطا کی. ذالک الفضل من اللہ یہ فضل یہ احسان اللہ کی جانب سے ہے یا اللہ کا ہے. ذالک الفضل یہ فضل یہ مہربانی یہ کرم یہ بخشش تو من اللہ اللہ کی طرف سے اللہ کی جانب سے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا اور کافی ہے اللہ کے لیے اس کا علم. وَكَفَى اور کافی ہے باللہ اللہ کے لیے علیماً اس کا علم. چلو اب یہ بھی تمام ہو گیا. یہیں پہ درس کو تمام کرتے ہیں. بقیہ انشاءاللہ کل دیکھیں گے.